आपकी बारगाह में ना एक बंदा हाजिर हुआ और आके अर्ज़ करता है, हज़रत रिज़्क़ के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना है, को वजीफ़ा अनायत फरमाएं। तो आपने फरमाया भाई इस तरह करना है कि रोज़ 100 बार ना अल्लाह की बार में इस्तग़फ़ार करनी है, सिर्फ 100 बार अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करनी है। वो बंदा आगे सर्च करता है, हुजूर मैं कई हज़ार बारी पढ़ छड़ा तो कख नहीं होया, तो 100 बार ना की होएगा। आपने फरमाया संगिया तू पढ़ना है, मैं तेनों करने लूँ कह दिया है। पढ़ने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। हम पढ़ देते हैं बस, नहीं है जी, कोशिश किया करें कि जो पढ़ रहे हैं उसको खुद पे थोड़ा सा तारीफ़ भी करें। इधर आप जिंदा नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़रा खुद पे इसको तारीफ़ भी तो करें ना। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हैं। आप अगर लाहौर में बैठ के उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो मदीना तैयबा में बैठ के आपको देख रहे हैं। हाँ चलो हम नहीं देख सकते, वो तो देख ही रहे हैं ना, ठीक है जी। कोशिश किया करें, इस बात का ध्यान रखा करें, क्योंकि ज़्यादा बार तो नहीं पढ़ना होता है, 1-2 बार ही पढ़ना होता है। लेकिन कोशिश किया करें जो 1-2 बार ही पढ़ें, लेकिन उसको इस तरह का पढ़ दें कि वो पढ़ा आपकी ज़िंदगी को संवार के रख दे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ अल्लाह या रसूल, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बस अब आपने नारा नहीं मारना, ठीक है। आगे वक्त थोड़ा सा है, और जैसे जैसे आप नारा मारेंगे वो टूटता जाएगा सारा कुछ। बस वो जो को रज़ी पेश करनी है बस उसको समात फरमाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आप ज़ुबान से भी पढ़ेंगे ना तो काम तो वो भी करेगा, लेकिन अगर दिल ज़ुबान का साथ देगा तो फिर उसका क्या कहना है। इसलिए कोशिश किया करें जब भी पढ़ें जो है ना मोहब्बत से पढ़ें। इबारत थोड़ी सी शकील है, उलमा तो उसको बआसानी समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूँगा थोड़ा आसान हो जाए। सबा सनाबिल मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप लिखते हैं ज़िक्र में गफलत, ज़िक्र में गफलत, पखा वेख के पढ़ना, कंध वेख के पढ़ना, छत वेख के पढ़ना, जिदे से पढ़न रहे हैं ध्यान उहदे हल ना करना। ज़िक्र में गफलत, ज़िक्र से गफलत से बदतर है। हाँ मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी आप फरमाते हैं जिक्र में गफलत। मैं एक बंदा कर ही नहीं रहा, एक करके भी नहीं कर रहा। सलाम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहा है, देख दीवार को रहा है। भाई जिनकी बारगाह में सलाम पेश कर रहा है तवज्जो भी तो नहीं की जानिब करना भी है, वो तेरी जानिब मुतवज्जे हैं। हाँ ठीक है जी, इसलिए कोशिश कर रही हैं जब भी पढ़ना है अदब से। अल्लाह माफ़ फरमाए, बड़ा गुनहगार सा बंदा हूँ, बस ये नज़र ही है जो सारे रंग दिखा रही है। तो मैं नहीं कहता कि जी बहुत ही बार पढ़ देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जितनी बार हो कुछ 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 हो मामला है। इसीलिए तो हज़रत जी मामले नहीं देखे ना, इमाम अहले सुन्नत ने भी इशारा दिया। आप फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। याद तो हम करते कोई नहीं हज़रत, हम तो पढ़ देते हैं हज़रत जी, याद नहीं करते हज़रत। हम जिस दिन हज़रत जी हम भी याद करने लग जाएंगे फिर उस दिन रंग ही कुछ और होंगे हैं। इसलिए कोशिश किया करें, याद किया करें, ठीक है जी। और मैं अहबाब से कहा करता हूँ जितने बच्चे हैं, मैं कहता हूँ चलो हज़रत हमने माशाल्लाह सादात बैठे हैं, उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं, मैं नामों से भी आगाह नहीं हूँ, तो सारे मेरे सर का था। मैं कहता हूँ यार हमने इब्तदाई करनी है ना, अभी मैं बड़े लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आपकी और अपनी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार चलो बहुत ईजी मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, रोज़ एक बार याद कर लिया करो, लेकिन करना याद है, करना याद। गोंगलों तो मिट्टी नहीं झाड़नी, करना याद है। अखा बंद करके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। तो बुजुर्ग फिर फरमाया करते हैं कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे है। वो भाई अपने अपने दौर की बात है। जो मेरे बुजुर्ग थे ना, जब उनका दौर मुबारक था तो मोबाइल नहीं था हज़रत जी, तब ख़त व किताबत होती थी। भाई जिस तरह जिसका दौर है उसने अपने अंदाज से ही समझाया लोगों को। तो मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे भाई काका तो रोज़ एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर, हाँ किसी का तो जवाब आएगा ही ना है, हम भेजते नहीं हज़रत जी कोई है। इसलिए याद किया करो हज़रत, उनके निसार कोई कैसे ही रंग में, जब याद आ गए हैं सब गम भुला। याद करो हज़रत जी। और मैं जब आ रहा था तो पता नहीं को हज़रत पढ़ रहे थे, मैं केड़ा सेज तेरे लिए, मैं कहना सेज नू छड़ तू दिल सजाओ दूर ले, सेज बाद च सजावांगे हज़रत, जो सजाना पहले वो तो सजाइए ना हज़रत जी। और मैं पीछे भी बयान करके आया हूँ, मैं हज़रत जी असल में ना बात करते बड़ा डर लगता है,
یہ کیمرے کا دور ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے سے کلپ چڑھے اور درمیان میں اس کو چڑھا دیا جائے اور اوپر لکھ دیا مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹوں کی مخالفت کر دی. اور پھر ہمارے سنی ہیں بھی بڑے بادشاہ لوگ حضرت، انہوں نے نہیں انتظار کرنا کہ چلو یار اس کو بھی کچھ کہہ لینے دو، اس نے کیا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بس پھر حضرت جی گالیاں شروع ہو جائیں گی نیچے. حضرت یہ کسی صوفی نے بڑے درد سے لکھا تھا حضرت، اور جس دور میں اس نے کہا تھا نا یہ مصرع، وہ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے حضرت. تو اس نے بڑے درد سے ایک مصرع لکھا تھا. میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں آخری پڑھ دیتا ہوں. بڑے درد سے اس نے لکھا تھا. وہ لکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو. دل جلانا حضرت جی، دل جلا اس کا حضرت جی. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اتنی گزارش کروں گا، ضرور گلیاں سجاؤ، کار سجاؤ، بازار سجاؤ. میں بوتیاں نہیں کہن رہا یار، کوئی کلیٹ اندر بھی لا لو، کوئی کلیٹ اندر بھی لاؤ گے اتنے کوئی بھی نہیں لانی ہے. حضور تو دل سجانے آئے تھے یار، حضور تو دل سجانے. اور آج دلوں کا کیا حال ہے حضرت جی؟ دلوں میں کینہ ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں تکبر ہے حضرت جی. اتنے لائٹاں کی دلانی ہیں حضرت جی. وقت گزرتا جا رہا ہے حضرت جی. اور میں یہ حضور دیکھو یار کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن ان کے انداز دیکھو. ایتھے وہ کہتے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، 4 لفظ آگے نے کھلونا سی کسی نے دیندے نہیں ہے. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، وہ لکھا ہے کہ جب حضرت علی پور شریف میں ہوتے تھے تو یہ صوفیہ بڑے محتاط ہوتے ہیں حضرت جی. ہاں جی، وہ بڑے محتاط راستے پہ چلتے ہیں. وہ نہیں یہ اندر والے کو ڈھیل دیتے، ذرا بھی وہ نہیں ڈھیل دیتے. وہ جب آپ علی پور شریف میں ہوتے تھے نا تو آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. ڈیوٹی کیا؟ جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. وہ توڑی دیکھی نا جو بھینسوں کو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ تو نے پہلے ڈال کے رکھنی ہے. ظاہر ہے مرید نے با جماعت نماز ادا کرنی، اس نے پہلے اہتمام کر لینا. جب نماز ختم ہونی، دعا نہیں، اس نے باہر ہی توڑی لے کے نہ کھڑے ہو جانا شاپر. حضرت نے باہر تشریف لانا، اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنا. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک صاف پانی کا نالا تھا، تو حضرت نے کیا کرنا، وہ توڑی ساتھ زمین پہ گرا لینی اور جو ہے نا وہ اپنے جو قدمین شریف ہیں وہ پانی میں لٹکا کے بیٹھ جانا. اور کرنا کیا، ایسے اٹھا کے نا توڑی کا تنکا اس کو پانی میں پھینکنا. ظاہر پانی بہہ رہا تھا اور اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس نہیں آنا. پھر ایک اور پھینکنا. جب اس نے بہہ کے چلے جانا تو پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں. اب خود تصور کریں حضرت، ایک شاپر میں توڑی کے کتنے تنکے آتے ہوں گے. سارے تنکے پانی میں پھینکنے اور اپنے آپ کو کہتے رہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا کوئی. میں نے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور یہ واپس نہ آن تو کی مراد ہے؟ تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جڑا سا اللہ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا ہے. اور یہاں حضرت جی ساتھ پیچھے رہ گئے حضرت جی، ہمارے تو سالوں سال غفلت میں ہے حضرت. یہ حضور نبی علیہ السلام کا ماہ مبارک ہے حضرت، اور فیض عام ہے نبی علیہ السلام کا حضرت. بس حضرت جی ہم ہی دور چلے گئے، ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے پکارنا چھوڑ دیا. اقبال نے بڑا درد بیان کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی. میں حضرت میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ تو سارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں نا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے جی. میں بہت نیچے جا کے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں ہیں اور مجھے امید ہے کہ ضرور یہ کتاب حضرات کی نظر سے گزری ہوگی. مدینۃ الرسول منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جامعہ فریدیہ سائی والا حضرت، بڑی خوبصورت تصنیف ہے حضرت کی، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا حضرت. اور کتاب لکھنے کے بعد حضرت نے وہاں جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا نا، حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے اس کتاب میں. اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے جو میں کہتا ہوں ایمان کو بڑی تقویت دیتا ہے، جو عقیدے کو بڑی مضبوطی دیتا ہے حضرت کہ ہاں ہے کرم آج بھی حضرت. اب اس میں لکھا ہے، کہتے جب ہم نے حج کر لیا نا تو حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. اور حضرت جی یہ بھی ایک جملے کی اصلاح کر لیں، آج ہر دوسرے بندے سے یہ جملہ سننے کو مل رہا ہے. وہ کیا؟ جی ہر سال مدینے ہونے ہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے ہر سال مدینے ہونے والا؟ تو اتنے افسر لگ گیا.
हैं, वो चले इस तरह ना कह। हाँ, ये सारा हुजूर का करम है, अगर वो ना हो तो तू यहाँ ना हो, तू वहाँ होने की बातें कैसे कर रहे? वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, तू कौन होता है हर साल मदीना पाक होने वाला? नहीं हजरत, बल्कि क्या कहना है, वो हर साल मैंने बुला लेंदे हैं। हजरत ये सरिये निकालें अपनी अपनी गर्दनों से, ये नहीं जुमला दुरुस्त है। हमने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ठीक है जी। ये कभी भी नहीं कहना कि जी मैं हर साल ही उत्थे हूं, नहीं हजरत जी, बल्कि यही अर्ज करनी है वो हर साल मैनू बुला लेंदे हैं, हर साल मैनू बुलाते हैं। वो कहते हैं जब मदीना तैयबा हम गए ना, तो कहते जो हमारा होटल का कमरा था ना, तो अल्लाह की करनी कि होटल के कमरे में हमारे एक साथी पाकिस्तान से गई हुई एक सियासी शख्सियत थी, ब्यूरोक्रेट, प्रोटोकॉल लेवल हजरत जी। कहते हम बैठे दोपहर का ना खाना खा रहे थे, तो कहते हैं वो थोड़ा सा होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो कहते क्या हुआ, एक बिल्ली अंदर आ गई। तो कहते हैं हमारे तो दिल खिल उठे ना हजरत जी, वो तो फिर बिल्ली थी ना, हमारे बड़े तो यहाँ तक बिल्ली गया जब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना है। वो तो फिर बिल्ली थी हजरत, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक में घूमने वाली, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक की गलियों में आने जाने वाली। कहते हैं हमने बड़ी अकीदत का इजहार किया, उसे बड़ा प्यार किया, हमने इसको गोद में बिठाया। कहते उस वक्त तो था कुछ खास नहीं, कहते जो रोटी खा रहे थे ना, हमने एक नवाला तोड़ा और उस बिल्ली को पेश कर दिया। कहते उसकी भी कर्म नवाजी, उसने उसमें से कुछ खा लिया। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई। कहते मोहब्बत यहाँ तक बढ़ी कि कहते वो जो सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मैंने ये बिल्ली जाते हुए पाकिस्तान लेके जानी। उनको गलत फहमी होगी ना कि शायद बिल्ली को भी मुझसे प्यार हो गए हैं, उन्होंने कहा भी मैंने लेके जानी है। सियासी आदमी थे, मुश्किल नहीं था कोई भी। उन्होंने सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, ठीक है जी, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, ऑर्डर दे के उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा पिंजरा बनवाया। उसमें लिखा है कि जिस रात पाकिस्तान रवानगी थी ना, सुबह रात को जब सोए ना, तो नसीब जाग उठा और अंदर की आंख खुल गई हजरत। और क्या देखते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं, और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं उसका मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, हाजी जिस तरह तू खैरियत से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना, हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। उसमें लिखा है कि वो हाजी ख्वाब ही में अर्ज़ करते हैं, रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे इजाज़त दें कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाज़त दूँ? 4 रातें गुजर गईं, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है, वो साथ अर्ज़ करती रहती है, हुजूर करम फरमाओ मदीना छुड़ाने लगा जी। हजरत जी बिल्लियाँ रोएं तो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं सुनेंगे हजरत जी, लेकिन सच बताना हजरत जी, अभी रोने की दुआ है नहीं हजरत जी, आओ चलिए वापस वो रास्ता, वो शारा जो हम छोड़ चुके, आओ फिर चलिए उधर। और ना हजरत जी को लगी है ना लपटी है, ना मैंने किसी को मेडल लेना है, ना मैंने तगमा लेना है हजरत किसी से। हकीकत बात ये है कि आज हम रूहानी तौर पे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी दूर जा चुके हैं हजरत हैं। आओ इन दूरियों को ख़त्म करें हजरत जी, हाँ इनको ख़त्म। और ख़त्म हजरत उदू ही होनी ने कि बारों बारी फेर न कुड़िए हूँ जंदर दा कूड़ा, ये फेर ही उंज नहीं हजरत, जो मर्जी भी करते फिर हजरत, ये दूरियां उदू ही ख़त्म होनी ने जो अंदर दा कूड़ा ख़त्म। और कुर्बान जाऊँ माशाल्लाह अतारी बाग सजा हुआ है जी, अमीर अहले सुन्नत का बाग। अल्लाह सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, अल्लाह हमारे जितने उलमा हैं अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत। मैंने हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो हजरत ये हमारे बड़े थे हजरत जी, ये हमारे बड़े थे हजरत जी, हमें फ़ख्र है कि ये हमारे बड़े थे। लेकिन हजरत जी इकबाल एक दर्द भी बयान करते हैं, फरमाते हैं थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हैं जी को नक्शबंदी लिखने से नक्शबंदी तो नहीं ना हो जाता हजरत जी, नक्शबंदी तो वो है जिसके काम नक्शबंदियों वाले हैं, को लिखने से तो नहीं सिर्फ नक्शबंदी हो जाता, ठीक है जी। क्योंकि मैं खुद नक्शबंदी हूँ, इसलिए मैंने अपने सिलसिले का नाम लिया ताकि कोई ये ना कहे जी और मैंने गल इट की नहीं। वो लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ना एक आईना था, चीनी आईना,
تو اب تو حضرت جی ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، چیزیں بن رہی ہیں، بن کے بن رہی ہیں حضرت، ڈھیر لگا ہوا ہے چیزوں کا. وہ تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، اس لیے پھر چیزیں کم یاب تھیں حضرت. تو حضرت کے پاس نا شیشہ تھا، تو لکھا ہے کہ آپ بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. وہ نے پڑھا ہے کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو اس سے شیشہ گر کے ٹوٹ گیا، اور وہ بڑا گھبرایا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما کے شیشہ طلب کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے نا، اور بھائی وہاں تو چور بھی چوری کرنے چلا جائے تو کتب بن کے باہر نکلتا ہے. وہ تو پھر خادم تھا آپ کا حضرت، وہ تو تھا ہی خادم حضرت، جس پر دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نگاہ پڑتی تھی. وہ نگاہ مبارک اس کو پتہ نہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوگی حضرت. اب جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے شیشہ طلب کیا، آپ نے فرمایا بھائی شیشہ لاؤ. تو یہ نہیں کہتا کہ حضور شیشہ میں توڑے آئے، شیشہ میرے کو ٹوٹ گیا ہے، وہ درمیان میں محبوب کو لے آیا حضرت. کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا. درمیان میں اللہ پاک کو لے آیا نا، قضا کو لے آیا کہ جب محبوب کا نام سنیں گے تو حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے. وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں نے توڑا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور قضا آئی تھی ٹوٹ گیا. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، چہرہ مبارک کھلکھلا اٹھا، آپ نے فی الفور مصرع ملایا. عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے عرضی پیش کر رہا ہوں، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت دے وچ، اسی پھس گئے ہیں حضرت. اسی شیشے کے کھلو کے تے آپ ہی پہ خوش ہون ڈے وے. او میاں تو خوش نہیں ہونا، خوش مدینے والی سرکار نو کرنا ہے. ہاں جی تو خوش نہ ہو میاں. اور کمال لکھا حضرت جی مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے آپ فرماتے کو دلہن سجی ہوئی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر تھوڑی سج سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں. ظاہر ہے بیٹی تھی، دلہن بنی بیٹھی تھی، بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. جو بھی آئے نہ بلائیں لے، ماں آیا کر کے، اور میری دھی نو نظر نہ لگے، بڑی سونی لگن ڈی. خالہ آئے یہی، پھپھو آئے یہی، ممانی آئے یہی، چچی آئے یہی، سب یہی. لیکن مولانا روم نے اس کو حکایت کیا. آپ نے فرمایا وہ دلہن بڑی سیانی تھی، وہ آگے سے رو پڑی. اس نے کہا تو سونی لگ رہی ہے، تو نہ رو، نہ پریشان ہو، تو سونی لگ رہی ہے. اس نے کیا گل ہے بھی، تانوں تو سونی لگن ڈی دیاں، لیکن دعا کرو جدے کل چلیاں انہوں بھی لگ جاؤں. دعا کرو حضرت جی اسی اللہ اور اللہ دے رسول نو بھی پسند آ جائے. یہ ہم پھنستے جا رہے ہیں اپنے آپ میں. اور یہ کتنا باریک معاملہ ہے حضرت کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عام ہستی تو نہیں نا حضرت جی بایزید. آج وہ کھوتوں کا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت؟ جڑا ہے ہی کھوتیاں دا انجینئر، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے حضرت؟ بایزید پوچھنا ہے کیا ہے تو حضور داتا صاحب سے پوچھو حضرت. ہاں بھائی جس کا شعبہ ہے وہی بتائے گا حضرت، اس کو کیا پتہ بایزید کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تو آپ بھی عرض کرتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود ہے، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب ہے. بایزید حضرت، بایزید تو بایزید ہیں، جنید تو جنید ہیں حضرت. ہے وہ یہ اللہ کا فضل ہو تو حضرت پھر بندہ نکلتا ہے، نہیں تو پھنس جاتا ہے بندہ آ کے یہاں حضرت. وہ لکھا ہے کہ بستان میں نا قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، سب ختم ہو گیا. آپ صاحب کمال تھے، فقر حاصل تھا. آپ نے اپنی روحانی طاقت کے ذریعے نا ایک دیگ بنائی، اور اس دیگ میں کمال یہ تھا کہ جو نیت کر کے برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا تھا. لیکن حضرت جی فقر میں یہ بھی کمال کوئی نہیں ہے. فقر میں کمال ہے رضا. فقر میں ہم اس سے بہت نیچے ہیں. فقر میں رضا کمال ہے حضرت. وہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کے بھی لکھا ہے، وہ قید پڑ گیا تو حضرت نے بھی یہ کمال دکھایا. تو بس اللہ کا فضل تھا. ایک دن غیب سے آواز آئی، عبد القدوس ہائے ہائے فقیری کر لی، اب رضا کی بھی کرنے چلا ہے. عرض کی یا اللہ تیری مخلوق بھوکی ہے، میں نے تو اس لیے دیگ بنائی ہے. پھر جواب آیا ساڈے نال بہتا پیار کرنا ہے.
یہ فقر ہے، اس کے اصول قوانین قواعد ہو رہے ہیں حضرت جی. حضرت نے دیگ بنائی، بس اللہ کا کرم تھا، اللہ نے پھنسنے نہیں دیا، غیب سے رہنمائی ہو گئی. وہ لکھا ہے کہ شہر کی جو جامع مسجد ہے اس میں ایک بزرگ تشریف لائے، زور عصر مغرب حضرت نے وہاں ہی ادا کی. اب قید تھا، گاؤں میں تو کھانے کو تھا کچھ نہیں، جس نے جانا تھا حضرت بایزید کے پاس جا کے کھانا ملنا تھا. وہ مریدوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مہمان آیا ہے. جب عشاء پڑھ لیں تو مریدین نے عرض کی حضور وہ مسجد میں ایک بزرگ آئے ہیں، مہمان ہیں، تو کھانا تو تھا ہے نہیں، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ ان کو دعوت دو کہ بایزید کی دعوت قبول فرمائیں. وہ مرید گئے، جا کر عرض کی حضرت کھانا کہیں سے نہیں ملے گا، ہمارے شیخ بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت قبول فرمائیں. آپ نے مسکرا کے فرمایا میں کبھی کسی کے پاس کھانے نہیں گیا. مریدین نے آ کر بتایا، حضرت میں بھی تواضع تھی بڑی. آپ نے فرمایا چلو میں خود چلتا ہوں. حضرت گئے، جا کے آپ نے دعوت دی، حضرت میری دعوت قبول فرمائیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا میں نے کبھی کسی کا کھایا نہیں، چلو تم آ گئے ہو تو جاؤں گا نہیں، یہیں جو کہوں گا تو کھلا دو. حضرت بایزید نے عرض کی حضور آپ حکم فرمائیں آپ کیا کھائیں گے، میں پیش کرتا ہوں. آپ نے آگے سے فرمایا میں انسان کا گوشت کھاؤں گا. اب سوچ میں پڑ گئے، دعویٰ بھی کر دیا کہ کھلاؤں گا. وہ لکھا کہ حضرت بایزید ایک قدم آگے بڑھے اور عرض کی حضرت انسان حاضر ہے. انہوں نے مسکرا کے فرمایا بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ بایزید، سلیمان نہیں، بایزید. ہاں بایزید، تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے؟ حضرت بایزید حیران ہوئے لیکن تھے دانا. عرض کی حضور پھر جو آپ کو نظر آ رہا ہوں مجھے بھی دکھائیں. آپ نے فرمایا دیکھ بایزید خود کو. دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ایک مور ہے جس نے اپنے پر کھولے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کے خود ہی خوش ہو رہا ہے. فرمایا بایزید یہ تو مور بنے ہیں، انسان بننا بڑی دور ہے. ہاں حضرت ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی. آؤ حضرت اپنے آپ نہ ویکھیے، اسی پھنس گئے ہیں حضرت اپنے. اے شیشے دے توکھے جو نکلیے تھوڑا جہا باہر حضرت، اور نکلیے بس جدن شیشے دے توکھے چو نکل آئے اس دن پھر اگے ایک وکھرے جہان ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے مندر ہی. میں جب ادھر لاہور پڑھتا رہا ہوں نا، جنہوں میں کہنا کہ سارے تو پہلی جڑی میں اٹ بجی سی حضرت جی، جس نے بڑا کچھ توڑا اور بڑا کچھ کھولا بھی حضرت جی. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیونکہ چلو عرس ہے پھر میں نہیں اس طرف گیا، پھر میں نے یہ تصوف پہ تھوڑی سی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. سادات سے برکتیں لے کے، علماء سے برکتیں لے کے، وہ جو ہے نا میری ان سے بڑی محبت تھی حضرت جی. اور حضرت جی یہ اہل سنت میں ایک بڑا مزاج آ گیا ہے، ہر بندہ ہی مرزوب کی تلاش میں ہے. وہ اللہ کے بندو میں کہتا ہوں 1,00,000 مرزوب ایک طرف اور ایک سالک ایک طرف حضرت جی. ہاں جی سالک کا بڑا مقام ہوتا ہے حضرت. اور مرزوب کو اگر بالفرض کو مرزوب کو آپ پہ پیار آ بھی گیا تو کیا کرے گا، وہ آپ کو مرزوب ہی کرے گا حضرت جی، اس سے زیادہ نہیں وہ کچھ کر سکتا ہے. یہ داڑھی رکھوانا یہ میرے اہل سنت کا ہی رنگ ہے حضرت جی. ہاں حقیقت ہے حضرت، یہ سالک کا کمال ہے. یہ سروں پہ جوانیوں میں امامیں سجا دینا یہ میرے اہل سنت کا فیض ہے حضرت، یہ ایک سالک کا فیض ہے. مرزوب تو جب اس کو جوش آئے گا اس نے مرزوب ہی کرنا ہے حضرت. اور اس کو حضرت شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی لکھا حضرت. آپ کا بھی کوئی مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مرزوبوں کے پاس بیٹھنے کا، اور ایک مرزوب سے اس کی پراپر بیٹھک بھی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کئی بار منع کیا، نہیں باز آیا. نہیں حضرت جس دن بابے ہوری خوش ہوئے تو میرے وارے نہیں آ رہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہ حضور میں نہیں ہوں. تو ظاہر پتہ نہیں کب سے جذب طاری تھا، استغراق کا غلبہ تھا، وہ بال بڑے بڑھ چکے تھے. اس کو فرمانے لگے یار میرے وال واہ ود گئے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا. وہ بڑا خوش ہوا، حضرت کی ٹینڈ کروں گا، حضرت انعام میں کچھ عطا کریں گے. اس نے جناب اس طرح لیا اور جلدی سے حضرت کی ٹینڈ کر دی، سر مبارک مونڈ دیا. وہ بابا جی سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے یا اللہ جی میں میرا سیر خالی کیتا ہے تو انہوں بھی خالی کر دے. جذب تھا نا حضرت جی. زبان سے نکلی بات کن فیکون تے کل دی گل ایسا آگے پریت لگائی ہے، وہ نکلی زبان سے پھر ہو گئی حضرت، کچھ بھی نہیں رہا حضرت. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا میں نے تجھے پہلے منع کیا تھا، اب اس طرح کر جا کے بیٹھ جا. پھر کبھی ہوش میں آئے اور پوچھے نا تو کون ہے تو کہنا میں نہیں ہوں.
اور اگر کہنا میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو سر مونڈ دے تو مونڈ دینا، لیکن اس دفعہ اس طرح کرنا کہ سر مونڈ کے نا سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دینا۔ اب یہ نہیں لکھا 10 سال گزرے، 15 سال گزرے، 20 سال بیچارہ اسی حال میں رہا، وہ لکھا ہے کہ حضرت کو ایک دن پھر ہوش آئی جب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میں نہیں ہوں۔ فرمانے لگے یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو ساری مونڈ دے۔ اس نے جناب اس طرح لیا اور حضرت کا جو ہے نا سر مونڈ دیا۔ وہ ساتھ ہی حضرت کی بات یاد آ گئی اور اس نے سر پہ چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے۔ وہ بابا جی نے پھر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ رنگا ہوا آیا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ جی میں نے میرا سیر رنگیا تو اینو بھی رنگ چڑھ اس لیے حضرت جی ذرا دھیان نہ ہیں جی، سالک سلجھے ہوئے لوگوں کے پاس بیٹھو۔ ایک ہمارے سیالکوٹ میں بھی مزار ہے حضرت، وہ تو ہم نے دیکھا بھی نا، وہ حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تھے، وہ بھی سادات میں سے تھے، لیکن یہ بھی ایک فقر کے رنگ ہیں حضرت۔ فقر بندے کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کوئی میرا نام ہی نہ لوے ہے، پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں، کو بابا لاہوری شاہ بن جاتا ہے، کو بابا چھتڑی والی سرکار بن جاتا ہے۔ یہ عشق کے رنگ ہے حضرت، کیونکہ عشق میں سالک پہ وہ مقام بھی آتا ہے جب وہ خود کو بھی غیر تسلیم کرتا ہے حضرت۔ وہ کہتا ہے میں بھی کیوں، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ عشق میں ایسا مقام آتا ہے جب بندے کی خود ہی بندے کے لیے حجاب ہوتی ہے حضرت۔ وہ پھر یہ پھر اپنے نام بدل دیتے ہیں حضرت، کو بابا لاہوری شاہ بن گیا، کو بابا جگو شاہ بن گیا، کو بابا روڑی شاہ بن گیا۔ یہ بڑے سیانے اور دانا آدمی ہوتے ہیں حضرت، یہ پھر ان کے رنگ ہیں، پھر یہ نام بدل جاتے ہیں حضرت۔ وہ بھی سادات میں سے تھے لیکن مشہور ہو گئے بابا لاہوری شاہ حضرت۔ اور آج بھی ہمارے سیالکوٹ میں یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہے تو حضرت کے مزار پہ جا کے شرعی انداز سے حاضری دے، وہاں جا کے وہ غیر شرعی حرکت نہ کرے اور حضرت کے توسل سے دعا کرے تو اللہ اس کی مشکل آسان کر دے گا۔ اور یہ بات حضرت کی حیات میں بھی مشہور تھی، حیات ظاہری میں حضرت۔ وہ ادھر نا ہمارے کو تھے جو حضرت کے پھر بعد بیٹھے، ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت جی، اور میں کہتا ہوں حضرت جی سب سے آسان حل ہے یہ دل مدینہ پاک بھیج دو حضرت جی، مدینہ ٹر جے نہ کتے لگے تے نہ کام خراب ہوئے حضرت، اینو حضور دے قدماں چ پیش کر دے حضرت۔ اس زمانے کا اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جس سے میرے آج کل کے نوجوان دو چار ہیں حضرت جی، اس کو پیش کر دو حضور کی بارگاہ میں، رو کے کہو تے صحیح حضور پیش کیتا قبول کر، پھر میں دیکھنا حضرت لگتا کہ نہیں لگتا ہے، نہیں لگن دیندے پھر حضرت جی کتے، کبھی سچی دل سے پکارو تو صحیح، کبھی تھوڑی ڈالو حضور نہیں داڑھی رکھی جا رہی، نہیں اتنی طاقت آ رہی، کوئی نگاہ مبارک عطا فرمائیں اور طاقت عطا کر دیں، ہم کہتے ہی کوئی نہیں حضرت۔ وہ امام اہل سنت کے بھی بڑے اشعار اسی انداز میں، چلو اعظم چشتی کو پڑھ دیتا ہوں، کب کر کے تو دیکھو، اعظم چشتی نے کمال لکھا تھا۔ اعظم صاحب فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ اینو پیچھڑی ہے حضرت جی کتے ہوتے ہی، یہ ہوتے حضور نبی علیہ السلام نے قدمہ چ رہے کتے، پھر نہیں لگتا کتے بھی ڈنگی پڑنگی جگہ حضرت ہے، بس لگ گئے حضرت دل، اور دل لگا بھی کسی ہندو گھرانے میں۔ اب کوئی مسلمان ہوتا کو بڑے وڈیرے بٹھاندے، کو چلو کو ترلا منت کر دے، اب وہ ہی کچھ نہیں سکتا تھا۔ جب اس کی بھی پیش نہیں نہ گئی تو کسی نے اس کو مشورہ دیا بابا لاہوری شاہ چلا جا۔ وہ بابا لاہوری شاہ آ گئے، وہ حضرت کا ایک روب بھی تھا، وہ کافی پیچھے بیٹھا، حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا بندہ بیٹھا، پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی حضور میرا نام جلال ہے۔ تو کیویں آئے ہیں؟ حضرت اے معاملہ ہے، آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اوے تجھے کوئی اپنی نسبت کا پاس نہیں، انبیاء دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے تجھے بغیر مانگے حضور نبی علیہ السلام کا امتی کر دیا، جا دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ لیکن دل کی لگی تھی نا، بیچارہ نہیں گیا۔ حضرت کی دوسری بار پھر آنکھ کھولی، بندہ بیٹھا، اس کو اور اشارہ کیا، سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، حضرت کا بھی وہی جواب، پھر فرمایا جا چلا جا، پھر نہیں گیا۔ تیسری بار پھر آنکھ کھولی، اس کو اشارہ کیا، وہ بالکل سامنے آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا بھی وہی جواب، لیکن صاحب حضرت نے وہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے پہلے نہ اس کو بائیں سیدھا نہیں ہوتا، حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا، وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے۔ رات گزر گئی، بیٹا گھر نہیں آیا، سارا گھر نہیں سویا، صبح اٹھتے ہی باپ جو ہے وہ دوست کے پاس گیا، وہ جلال کتنے ہے؟ اس نے کہا جی کہہ رہا تھا بابا لاہوری شاہ جانا ہے، دیکھو کتے جا کے اتنے نہ بیٹھا ہوئے۔ وہ والد آیا، انہوں ساڑی پنجابی چ کہندے نا کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، پتر دے ہزاراں چ بھی کھلوتا ہوئے تو پتہ چل جانا میرا پتر ہے۔ وہ ظاہر ہے سامنے بیٹھا تھا، آ کے نا
وہ والد صاحب نے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا او جلال. وہ پیچھے دیکھ کے عرض کرتے ہیں کون جلال؟ والد صاحب کہنے لگے ہو میرا پتر تو جلال. تو وہ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جدو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تو کڑی کڑ چھڑی، جدو دوجی ماری تو جلال بھی کڑ چھڑے ہیں. نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبری رہی ہے. وہ ککڑوان تے آئے یار ویکھو کڈن والے کی نہیں کڑ چھڑ دے. لیکن کیا کریں حضرت جی، بس اس لیے حضرت جی باروں باری پھر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا. حضرت ہاں بس یہی ہے حضرت جی. آؤ ایل کی ایک لائٹ اب تیرے اندر بھی لائی حضرت جی. ہاں لائیے حضرت جی. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے.